السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک ہے قانون طلب۔ جیسا کہ طلب کے بارے میں ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ طلب کسی شے کی ایسی خواہش کا نام ہے جس کے ساتھ اس چیز کو حاصل کرنے کی استطاعت یا قوت خرید بھی شامل ہو، یعنی ہر وہ خواہش طلب بن جاتی ہے جب اس شے کی خواہش کے ساتھ ساتھ اس کی قوت خرید، اس چیز کو خریدنے کی استطاعت بھی آپ کے پاس موجود ہو۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم قانون طلب کی طرف آتے ہیں۔ باقی حالات بدستور رہتے ہوئے کسی شے کی قیمت میں اضافے سے اس شے کی طلب کم ہو جاتی ہے اور قیمت میں کمی سے طلب بڑھ جاتی ہے۔ تعریف آپ نے جو کہ تو یاد کرنی ہے، جیسے کہ تعریف میں کہا گیا ہے کہ اور کوئی چیز تبدیل نہیں ہوگی، دیگر عوامل میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ all other things remaining the same, when price of a commodity rises the demand for the commodity falls, inversely when price of a commodity falls the demand for it rises۔ یہاں پہ ہم نے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جب بھی کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، اس اضافے کی وجہ سے اس شے کی طلب میں کمی ہو جاتی ہے، اور اس کا انورس بھی ٹرو ہوگا کہ جب قیمت میں کمی ہوگی تو طلب بڑھ جائے گی۔ پروفیسر فرگوسن کی الفاظ میں دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ کسی شے کی قیمت اور طلب میں معکوس رشتہ پایا جاتا ہے، یعنی طلب میں تبدیلی قیمت میں تبدیلی کے الٹ ہوتی ہے، بشرطے کہ لوگوں کی آمدنی اور متبادل اشیاء کی قیمتیں تبدیل نہ ہوں۔ اس سے ایک بات واضح ہوئی کہ قیمت اور طلب میں معکوس رشتہ پایا جاتا ہے، یعنی جب قیمت میں اضافہ ہوگا تو طلب میں کمی واقع ہوگی، اور جب قیمت میں کمی ہوگی تو طلب میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ قانون طلب کی وضاحت بذریعہ گوشوارہ ڈائیگرام۔ ہم سب سے پہلے گوشوارے میں قیمت کو دیکھتے ہیں۔ قیمت ہمیں نظر آ رہا ہے 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10 اور پھر 5، یعنی اوپر سے نیچے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر مقدار طلب کو دیکھیں تو 2، 4، 6، 8 اور 10 کے حصے ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی جب قیمت 25 تھی تو آپ 2 کلو چینی کی طلب کرتے تھے۔ جیسے جیسے قیمت کم ہوتی جا رہی ہے آپ نے اس کی مقدار طلب میں اضافہ کر دی ہے۔ چینی 25 سے کم ہو کے 5 روپے میں آ گئی ہے تو اس کی پر کلو طلب جو ہے وہ 2 سے بڑھ کے 10 پہ آ گئی ہے۔ اسی چیز کو گوشوارے کے بعد ڈائیگرام کی مدد سے دیکھتے ہیں۔ ڈائیگرام بناتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ چینی کی طلب کو ہمیشہ ہم نے ایکس ایکسس پر لینا ہے اور اس کی مقدار جو قیمت ہے اس کو ہم نے وائی ایکسس پر لینا ہے۔ چینی کی مقدار طلب 2، 4، 6، 8 اور 10 ہم نے پوائنٹس لے لیے ایکس ایکسس پر، اور وائی ایکسس پر ہم نے 5 کا گیپ لیا ہے، 5، 10، 15، 20 اور 25۔ ان تمام نکات کو جب ہم نے ملایا تو ہمارے پاس خط طلب بن گیا۔ ڈی ڈیمانڈ کرو کہلاتا ہے۔ ڈیمانڈ کرو جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انورس کرو ہے، نیگیٹیولی سلوپ کرو ہے۔ اس میں دیکھیں جب قیمت ہے 25 تو طلب ہے 2، قیمت 20 ہوئی تو طلب 4، قیمت 15 تو طلب 6، قیمت 10 تو طلب 8، قیمت 5 تو طلب 10، یعنی جیسے جیسے ہم قیمت کو کم کرتے جاتے ہیں مقدار طلب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ بٹ جتنی بھی ڈائیگرامز اب تک آپ نے پڑھی ہیں آپ نے سب وہ گھر میں ڈرا کر کے دیکھنی ہے، ڈرا کیے بغیر آپ کو ڈائیگرام اچھے سے لرن نہیں ہوگی۔ جی، اس کے بعد آتے ہیں منڈی یا اجتماعی طلب کے گوشوارے کی طرف۔ اس میں بھی دیکھیے قیمت کا کالم، پہلا کالم ہے 25، 20، 15، 10 اور 5۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک انڈیویجول صارف کے لیے تو آپ نے کہا کہ جب قیمت کم ہوگی تو صارف جو ہے اس چیز کی مقدار میں اضافہ کرے گا، مقدار طلب میں اضافہ کر دے گا۔ تو ایک سے زیادہ صارفین ہوں تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ صارف نمبر 1 دوسرے کالم کو دیکھ رہے ہیں 6، 8، 10، 12 اور 14۔ پھر صارف بی کا نظریہ، صارف بی کے حوالے سے دیکھیں 4، 6، 8، 10 اور 12۔ پھر سی صارف کو دیکھیں 2، 4، 6، 8 اور 10۔ یعنی تینوں صارفین کا رویہ وہی ہے کہ جیسے جیسے قیمت کم ہوتی جا رہی ہے وہ مقدار طلب میں اضافہ کر رہے ہیں۔ جب ہم مجموعی طلب کی طرف جائیں گے تو مجموعہ لینے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ صارف اے جمع صارف بی جمع صارف سی کریں گے، یعنی 6 + 4 + 2 12 ہمارے پاس آ جائے گا۔ اس طرح 8 + 6 + 4 18۔ اس طرح ہمیں مجموعہ طلب کا کالم جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ اب مجموعہ طلب کا اگر بیہیویئر دیکھیں، قیمت جب 25 سے کم ہو کر 5 کی طرف جا رہی ہے
تو مجموعہ طلب بھی 12 سے بڑھ کر 36 کی طرف جا رہا ہے. یعنی اس میں بھی ہمیں وہی رویہ نظر آیا کہ اگر دیگر حالات بدستور رہیں، یعنی اور کسی چیز میں تبدیلی نہ ہو، تبدیلی صرف اور صرف شے کی قیمت میں ہو، تو قیمت کے کم ہونے سے مقدار طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جیسے قیمت بڑھے گی تو مقدار طلب میں کمی واقع ہو جائے گی. یعنی اسی گراف کو، اسی ٹیبل کو اگر ہم اپوزٹ سے دیکھیں 5، 10، 15، 20، 25، اگر قیمت کو ہم کم کرنے کی بجائے بڑھانا شروع کر دیں تو اس کے اپوزٹ میں ہمارے پاس طلب میں بھی کیا ہو جائے گی، جب قیمت بڑھے گی تو طلب کم ہوگی. 36 سے 30، پھر 24، پھر 18 اور پھر 12. تو اس سے واضح ہوا کہ ان دونوں کے درمیان نیگیٹو ریلیشن شپ قائم ہے. قیمت پہلے تبدیل ہو رہی ہے، جیسے جیسے قیمت کم ہوتی جائے گی طلب میں اضافہ ہوتا جائے گا. اسی کے لیے جب جو ڈائیگرام بنائی گئی ہے اس میں آپ دیکھیں، اس نے ABC تینوں کی الگ الگ ڈائیگرام بنائی جیسے کہ آپ نے پہلے بنائی تھی، اور پھر ان سب کو اکٹھا کر کے ایک DD ڈیمانڈ کرو شو کیا ہے. DD ڈیمانڈ کرو بنانے کے لیے آپ کالم 1 اور کالم 4 کی ہیلپ لیں گے، تو اس سے آپ کے پاس مجموعی طلب کی جو ڈائیگرام ہے وہ آ جائے گی. مزید دیکھتے ہیں کہ خط طلب کا جھکاؤ منفی ہونے کی وجوہات کیا ہیں، کیوں خط طلب جو ہے وہ منفی جھکاؤ رکھتا ہے. سب سے پہلے خط طلب اوپر سے نیچے اور بائیں سے دائیں کی طرف بڑھتا جاتا ہے، جس کی بنیادی وجوہات ہیں. پہلی وجہ ہے قیمت کا اثر. جب کسی شے کی قیمت گرتی ہے تو صارفین کی قوت خرید بڑھ جاتی ہے، اس لیے وہ زیادہ اشیاء خریدنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اس طرح خط طلب بائیں سے دائیں طرف حرکت کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے بیٹے، جب کسی شے کی قیمت گرے گی تو اب آپ کے پاس قیمت کم ہونے کی وجہ سے زیادہ پیسے موجود ہیں، اب آپ کی قوت خرید میں اضافہ ہو گیا ہے، آپ ایک کی بجائے 2 چیزیں لے لیتے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہے استبدالی اثر، یعنی سبسٹیوشن ایفیکٹ. سبسٹیوشن ایفیکٹ کیا ہے کہ جب مطلوبہ شے کی قیمت کم ہوتی ہے اور اس شے کے نیم البدل کی قیمت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی تو لوگ نیم البدل کو چھوڑ کر مطلوبہ سستی شے کی طلب بڑھا دیتے ہیں. اس طرح خط طلب بائیں سے دائیں طرف حرکت کرتا ہے. اس کی بالکل آسان سی مثال ہے کہ اگر پیپسی سستی ہو جائے جبکہ کوک کی قیمت میں کوئی فرق نہ آئے تو وہ لوگ جو کوک پی رہے تھے سستی ہونے کی وجہ سے وہ بھی اب کوک چھوڑ کر پیپسی پینا شروع کر دیں گے، کیونکہ جیسے ہی شے کی قیمت کم ہوئی تو نیم البدل کی قیمت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، تو وہ لوگ جو نیم البدل استعمال کر رہے تھے، متبادل شے استعمال کر رہے تھے، وہ اس کو چھوڑ کر سستی شے کی طلب کو بڑھا دیں گے. تو قیمت کم ہونے سے سستی شے کی مقدار طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے. تیسرا نقطہ ہے نئے خریداروں کی شرکت. تو کہتے ہیں جب بھی کسی شے کی قیمت گرتی ہے تو ایسے بہت سارے صارفین جو پہلے اس شے کو خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ اسے خریدنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح نئے خریدار جو ہیں وہ آپ کی ڈیمانڈ میں شامل ہو جاتے ہیں. یعنی پیپسی سستی ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جو پہلے پیپسی نہیں لے پاتے تھے اب وہ بھی لے پاتے ہیں، تو ان کے خریدنے کی وجہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مقدار طلب ہے اس میں اضافہ ہو گیا.